تلاوت سے اس کا آغاز ایک ترتیب اور پھر مہان نعت سرکار، اس لیے کہ محفل کے جو ایک آداب ہے اور ترتیب ہے وہ مکمل ہو جائے۔ عمرہ شریف کے حوالہ سے یہاں شہر میں ایک دو مواقع پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں۔ اب گورنمنٹ آف سعودی عرب نے 40 سال کی شرط لگا دی ہے کہ 40 سال سے پہلے تنہا آدمی پاکستان سے نہیں جا سکتا، باقی ممالک سے پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، انہوں نے لگائی تھی۔ یہ پتہ نہیں دورہ معیار ہمارے لیے کیوں ہے، شاید اس میں تو ہمارا بھی قصور ہوگا۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ نوجوان جو جاتے ہیں وہ واپس ہی نہیں آتے۔ یہاں میرپور میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ سعودیہ کی طرف کم اور انگلینڈ کی طرف زیادہ دیکھتا ہے، لیکن باقی ملک تو سارا پڑا ہے اور وہ کہتے ہیں چل یار اس طرح سے، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ تو یا جو بھی وجوہات، تو اس سلسلہ میں یہاں پہلے بھی 2-3 واقعات ایسے میرے ذہن میں ہیں، بہت سارے ہمارے شہر کے حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ٹکٹ نکلے ہیں، اب وہ آدمی 40 سال سے کم ہے، اس کو پیکج دیا جاتا ہے یا فقط ٹکٹ دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کسی اور کو بھیجیں، متبادل آپ بھی نہیں ہے، وہ خود جا نہیں سکتا۔ 2-3 ٹکٹ جو ایسے مس ہوئے، پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو لکھنے کی ہو جو پھر بھیجنے نہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ہمارا ٹکٹ نکلا، آپ پیسے دیتے ہیں۔ اب وہ پیسے دینے والی انتظامیہ، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے بھئی ہم نے تو عمرہ کرانا ہے، اگر وہ آپ نہیں جا سکتے تو ہم کسی اور محفل میں اس کا پھر سے اعلان کروا دیں گے، اور ہم نے جو مختص کیا ہوا ہے وہ عمرہ شریف کے لیے ہوگا۔ اب ملک میں پاکستان میں بھی بعض مقامات پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جو 40 سال کی ادھر قید لگی ہے، اس قید کو اور اس پابندی کو یہاں عمرہ شریف کی قرآن اندازی میں بھی شامل کر دیا جائے، تاکہ یہ جو رکاوٹ ہے اور مشکل ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو۔ سبحان حضرات گرامی، تو عرض یہ کر رہا ہوں اس لیے، اور بھی بعض مقامات پہ ایسا ہوا ہے، رات کو پنجیڑی میں تھا وہاں، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوا تو وہاں بھی یہ بات چلی تھی کہ وہاں بھی عمرے کا ٹکٹ تھا، اور باقی مقامات پہ بھی ایسا بعض جگہوں پہ ہوا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2 عمرہ شریف کے ٹکٹ ہیں، لیکن جو شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ڈالنے والے ہیں وہ پہلے یہ یقین کر لیں، اس سے ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے، ویسے کسی کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ لیں، اگر وہ 40 سال کی عمر کو پورا کرتے ہیں تو تب تو وہ قرآن اندازی میں ڈالیں، اور اگر 40 سال سے کم عمر ہے تو ان حضرات کا اگر کسی کا وہ پرچی نکل بھی آتی ہے تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے وہ ممکن نہیں ہوگا، اگر کسی نے پرچی ڈال دی ہے وہ نکلتی ہے تو اس کی جگہ پہ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی جائے گی۔ اور نوجوانوں سے میری اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ہی کے بابے ہیں نا، بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، اگر بیٹے کو پرچی ڈالنے سے روکا جا رہا ہے تو اس کے باپ کی تو وہیں پہ موجود ہے، اور باقی جو بزرگ ہیں ہمارے، تو اس میں کسی ایک فرد کے ساتھ یا کسی ایک علاقہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، اپنے بھی پیغانے بھی سارے اپنے بہرحال سرکار کی محفل میں جو آئے ہیں۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا اسلامی حوالہ سے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ یہ جو 2 عمرہ شریف کے ٹکٹ ہیں، ایک ٹکٹ جو ہے وہ ادا شناس نبوت حضرت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ارمغان نیاز عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ بغرض ثواب، بغرض نیاز جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں، اور دوسرا حضرت خواجہ خواجگاں پیر صوفی محمد اسلم نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی مجھے بتایا گیا، یہ ان دونوں ہستیوں اور دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں یہ عقیدت کی اور محبت کی سوغات اور نیاز جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس سے پہلے اگر کسی صاحب نے کوئی پرچیاں ڈال دی ہیں 40 سال سے کم عمر والوں میں، تو ان سے معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ نکلے گی تو ہم اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر 40 سال کی عمر بنتی ہے تب اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، نہیں تو اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا کہ کسی کے
دل میں آئے کہ وہ آئی گئے تھے تو جو 40 سال سے زائد ہو گئے وہ بہرحال پرچیے نکالی جائے گی، یعنی 40 سال دن کی عمر ہوگی۔ مختصر سی نعت عزیزم سلام حسین، اور اس کے بعد پھر آگے پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ عمرہ شریف کے حوالہ سے۔ اور میرا خیال ہے اب شہر میں یہ روٹین بنی جائے گی، ہم مزید اہل شہر سے کچھ مشورہ بھی کر لیں گے، دیگر جو ہماری تنظیمات ہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کا ڈیسیژن آ جائے کہ 40 سال سے زیادہ بزرگوں کو ذرا جاتے جاتے چلو زیادہ مواقع مل جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ تمام احباب آقا کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، ہے در پہ نظر دیکھے مگر دیکھ ادب سے، ہے در پہ نظر دیکھے مگر دیکھ ادب سے، کہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب مختصر وقت کے لیے دعوت نہ دے رہا ہوں جناب محترم سید نظام الدین نظامی صاحب کو اسٹیج پہ آئیں اور بارگاہ راحت و سکون میں اپنی حاضری لگوائیں۔ جناب محترم سید نظام الدین نظامی صاحب۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا